السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آج آنے والے دن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے کچھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جی سب سے امپورٹنٹ بات یہ آئی کہ گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ یہ پوائنٹ آف ویو لیا ہے کہ جناب عثمان بزدار صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا، تو یہ استعفیٰ جو ہے اس کو ہم کس طرح منظور کریں۔ ایک نیا آئینی بحران جو ہے ان کے اس بیان کے بعد کھڑا ہو گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو انہوں نے یہ ایک باقاعدہ لیٹر لکھا ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سلسلے میں آج بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کرنے جا رہی ہے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ جی حمزہ شہباز نئے سی ایم منتخب ہو چکے ہیں تو ان سے جو ہے وہ آپ حلف لیں۔ اس کے علاوہ جو لوٹے پنجاب اسمبلی کے اندر آئے تھے اس کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے، اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمبلی کے سٹاف کے سامنے لوٹے بھر بھر کے اندر لائے جا رہے تھے، لیکن کسی نے نہیں روکا۔ الزام لگایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ یہ ساری ملی بھگت تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسپیکر کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ وہ لوگ جو تشدد میں ملوث تھے، جنہوں نے پولیس والوں کے اوپر تشدد کیا اسمبلی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز، ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کا پروگرام ہے پولیس کا، اور ہو سکتا ہے کہ چند گرفتاریاں بھی ہوں۔ اس کے علاوہ کابینہ جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے، آج 11:30 بجے حلف اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کو کون کون سی وزارت ملتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارجہ بن رہے ہیں، یہ چیز کم از کم اب تک فائنل ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کل مختلف صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کافی انہوں نے اس کے اندر باتیں کی۔ توشہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ مجھے تحفے ملے تھے، میری مرضی میں ان تحفوں کا جو مرضی کروں، توشہ خانہ سے میں نے اس کے پیسے دیے ہیں، اس کے بعد میں بیچوں، میں اپنے پاس رکھوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے۔ تو ایک تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ دوسرا انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا تھا، وہ آپشنز لے کر آئے تھے، ہم آپشنز لے کے ان کے پاس نہیں گئے تھے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی رشیا جب ہم گئے تھے تو رشیا جانے سے پہلے میری باجوہ صاحب سے بات ہوئی تھی، اور باجوہ صاحب نے کہا تھا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل رشیا جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ ہم ریفرنس فائل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ 22 جنوری 2021 کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے چیف الیکشن کمشنر سے پورا اعتماد ہے اور یہ ہماری چوائس سے یہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ منرف اراکین کے حوالے سے جو ریفرنس آیا ہوا ہے صدر مملکت کا، اس کی سماعت ہوئی جس کے اندر مختلف ریمارکس دیے گئے۔ اگر آپ پچھلا ویلاگ دیکھ لیں گے تو اس پہ پوری ڈیٹیل میں نے اس کے اندر شیئر کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، عمران اسماعیل صاحب جو سندھ کے گورنر ہیں ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہونے کے بعد آغا سراج درانی جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، وہ اب قائم مقام گورنر بن گئے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ قائم مقام گورنر جو ہیں وہ اس وقت ہاؤس اریسٹ ہیں، نیب کی حراست کے اندر ہیں۔ تو اس وقت جو قائم مقام گورنر ہے اور موجودہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہوا ہوا ہے۔ اور اٹارنی جنرل جو سابقہ اٹارنی جنرل ہے خالد جاوید خان صاحب، ان کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف صاحب کل قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ جلدی الیکشنز کے اندر جایا جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ جلد از جلد لوگوں کے مینڈیٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، اور بڑے بڑے فیصلے جو ہونے ہیں وہ لوگوں کے مینڈیٹ کے ذریعے ہوں۔ اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کل کی تھی، اس کے بعد مریم نواز نے اس کے اوپر کئی ٹویٹس بھی کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا یہ جو ٹرینڈ ہے جو پچھلے 10 دن کے اندر ہم نے دیکھا، کافی دیر تک ٹاپ کے اوپر رہا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ آرٹیفیشلی اوپر لے جایا گیا تھا، باٹس کی مدد سے لے جایا گیا تھا، اور فیک طریقے سے لے جایا گیا تھا، اور ٹویٹر نے جو ہے اس کو سپیم ڈکلیئر کر کے اس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے۔ تو اب انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، اور امپورٹڈ حکومت نامنطور زوئے ہٹا کے توئے لگا دیا ہے، اور اب اس کے ذریعے جو ہے اس کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ اوپر آ نہیں رہا۔ اور توشہ خانہ کے حوالے سے مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے ایک تو جو تحائف لیے ہیں ان کی ویلیو کم کر کے جو ہے وہ یہ تحفے اپنے لیے وہاں سے لے کر گئے، کئی تحفے ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس کے بعد ان تحفوں کو یہاں سے سستے لے کے تو مارکیٹ میں جا کے ان کو بیچ دیا گیا۔ اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے فوج کے حوالے سے،
اور فوج اور سول ملٹری جو ریلیشن شپس ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور بہت سنگین قسم کا الزام انہوں نے اپنی ٹویٹ کے آخر کے اندر لگایا ہے کہ جناب نان نیوٹرلٹی پہلے تھی اور نان نیوٹرلٹی اب ہے. فوج کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ یہ الزام لگایا ہے. بظاہراً یہی لگتا ہے کیونکہ میرے اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس کا بڑے شدید ترین طریقے سے نوٹس لیا گیا ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے جو بات کہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فروغ نسیم صاحب انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریفرنس فائل ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا تھا. عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی یہ ریفرنس ہم نے نہیں فائل کیا تھا، یہ ہم سے فائل کروایا گیا تھا. تو فروغ نسیم صاحب نے، کیونکہ وہ لاء منسٹر تھے اور وہ اس چیز کو پرسو کر رہے تھے اور ساری جو قانونی اس پہ پوائنٹ آف ویو تھے وہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے، یہ ان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور اس کو کاؤنٹر کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی فروغ نسیم صاحب نے ایکچولی یہ سب کچھ کیا تھا، وہ تھے اس کو پش کرنے والے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. بلکہ میں نے تو کہا تھا یہ آپ نہ کریں، اگر یہ ہونا چاہیے تو بار ایسوسیشنز کی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں مانی. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کل کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کو جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا گیا تھا، اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے حوالے سے ایک کیس ہوا تھا، اس کیس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. اور بلکہ جن کی جانب سے یہ کیس کیا گیا تھا کہ جی یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ ججز کی جانب سے کہا گیا کہ جی ابھی ایک کام ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے ایکشن پہلے کس طرح لیا جا سکتا ہے. اور غالباً میرے سننے میں آیا کہ اس پہ جرمانہ بھی کیا گیا ججز کی جانب سے. تو یہ تو پچھلے 24 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آنے والے وقت کے اندر، آنے والے دن کے اندر جو میں ڈیولپمنٹس دیکھ رہا ہوں، ایک تو کورٹ کے اندر جو ہے جو ناراض اراکین ہے اس سلسلے میں سماعت ہونی ہے کیس کی. اب دیکھتے ہیں یہ کس رخ جاتا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اپنا حلف اٹھانے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی منسٹری کس کو ملتی ہے اور کس کے کھاتے میں کیا کیا کچھ آتا ہے. ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کل آصف علی زرداری صاحب پہنچے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور انہوں نے وہاں پہ افطاری کے اوپر ان کو بلایا تھا. اور کہنے میں یہ بات آتی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک ٹائی چل رہا ہے صدارت کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں نے بیٹھ کے آپس میں اس چیز کو کوئی ریزالو کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ اس معاملے میں سننے میں آیا کہ تھوڑی سی فرکشن پائی جاتی ہے اس چیز کے اوپر. تو کیا یہ چیزیں ریزالو ہوتی ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، وہ اب یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور ان کا نام پہلے بلیک لسٹ کے اندر تھا لیکن وہ نام اس کے بعد ہٹا دیا گیا تھا اور اب وہ پاکستان سے جا چکے ہیں. اب مسلم لیگ نون اس کے اوپر یہ بات کلیم کر رہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے تو وقت بتائے گا، لیکن اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ تھی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.